السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سٹوری سناؤں گی، تم میرے سب کچھ ہو۔ پارٹ 1۔ میں اس سے ملنے گئی تو وہ بے حد اداس اور پریشان تھی۔ لگتا تھا جیسے ساون کی ساری بھری بدلیوں کا بسیرا اس کی پلکوں پر ہے جو ذرا سی ٹھیس سے برس جائیں گی۔ تبھی میں نے اس سے کلام نہیں کیا۔ یہ محفل درود و سلام کی تھی جہاں اختتام پر خواتین زیر لب دعائیں مانگ رہی تھیں۔ میں نے محسوس کیا وہ نہایت محویت سے دعاؤں کی قبولیت کی آس لیے بارگاہ الہی میں آنسوؤں کے نذرانے پیش کر رہی ہے۔ اس خوبصورت سی خاتون کا نام رخشندہ تھا اور وہ چارسدہ کی رہنے والی تھی۔ اس کے والد پاکستان میں اعلیٰ آفیسر تھے جنہوں نے بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کو بھی اعلیٰ تعلیم سے بہرمند کیا تھا۔ رخشندہ اعلیٰ تعلیم کے لیے پشاور یونیورسٹی گئی تھی تو وہاں اس کی ملاقات شاہ میر سے ہوئی جو کیمسٹری کا طالب علم ہونے کے ساتھ یونیورسٹی کی سرگرمیوں میں بھی خاصا فعال تھا۔ کھیل کود، بحث و مباحثہ اور دوسری قسم کی مصروفیات میں ایک دوسرے سے ان کی جان پہچان بڑھ کر محبت کا جذبہ بنی تھی۔ خوش شکل ہونے کی وجہ سے شاہ میر کے طرف لڑکیوں کا ہجوم رہتا تھا مگر اس کے دل کے تاروں کو رخشندہ نے ہی چھیڑا تھا۔ اسی وجہ سے تعلیم مکمل کر کے جب اس کو ایک جگہ ملازمت مل گئی تو اس نے رخشندہ کے گھر شادی کا پیغام بھیجا۔ رخشندہ کے باپ کو اندازہ ہو گیا یہ لڑکا بہت ترقی کرے گا۔ انہوں نے جھٹ سے یہ رشتہ منظور کر کے بیٹی کو بیاہ دیا۔ وہ بیاہ کے پشاور آ گئی۔ یہ شہر اس کے لیے اجنبی نہ تھا۔ یہاں اس نے تعلیم مکمل کی تھی۔ شاہ میر اچھے کھاتے پیتے گھرانے کا لڑکا تھا اور والد کے ایک سیاست دان دوست کی مدد سے اچھی ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ دونوں بہت آرام سے زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے ننھے بچے گھر میں سب سے بڑی رونق تھے۔ اس زمانے میں آفس کے کام کے سلسلے میں شاہ میر کو امریکہ بھیجا گیا۔ امریکہ کی بظاہر پرآسائش زندگی اس کو بہت پسند آئی۔ یہاں کی زندگی وہ خوبصورت سراب ہے جو باہر کی دنیا میں رہنے والوں پر بہت پرکشش اثر ڈالتی ہے۔ یہی شاہ میر کے ساتھ ہوا۔ آفس کا کام کرنے کے بعد جب واپس پشاور گیا تو اپنا دل امریکہ میں چھوڑ آیا۔ اس کے ذہن میں ایک مکمل پلاننگ تھی جس کے تحت وہ امریکہ جا کر ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا۔ وہ ان مردوں میں سے تھا جو کامیابی کی اس آخری سیڑھی تک جانا چاہتے ہیں جس کے بعد صرف خلا رہ جاتی ہے۔ وہ ساری کامیابی ان کے قدموں تلے ہوتی ہے۔ اس نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور غیر ملکی ادارے میں ملازمت حاصل کر لی جو ترقی پذیر ممالک نے زمین دوز ذخائر پر تجارت کے نام پر قبضہ کر کے ان ممالک کی حکومتوں اور عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اس فرم کا ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں تھا۔ محنتی اور ذہین ہونے کی وجہ سے اس کو فرم میں معقول جگہ مل گئی اور پھر اس کی خواہش پر اس کا تبادلہ نیو یارک کے ہیڈ آفس میں کر دیا گیا۔ رخشندہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ نیو یارک آ گئی۔ بچوں کو اسکول میں داخل کرا کے وہ خود بھی ملازمت کرنے لگی کیونکہ وہ جس ٹھاٹھ کی زندگی گزارنے کا خواب شاہ میر کی آنکھوں میں تھا اس کے لیے ایک تنخواہ کافی نہ تھی۔ دونوں